حدیث نمبر 70 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ پس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ مسلم۔ فوائد: جس طرح تر و تازہ پھل ذائقے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا ہوتا ہے، یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے۔ انسان کو یہ بہت مرغوب ہیں اور ان کے دل ان کی طرف کھینچتے ہیں، اور دنیا کا سب سے لذیذ ترین پھل عورت ہے، جو خطرناک ترین بھی ہے۔ جو شخص احکام شریعت سے بے پرواہ ہو کر دنیا کا طالب اور عورت کی طرف مائل ہوگا، سمجھ لو کہ اس کا دین و ایمان خطرے میں ہے، اور جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے استفادہ و استمتاع کرے گا، وہ ان کے حشر سامانیوں اور غارت گری سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 71 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری، تقویٰ کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم۔ فوائد: ہدایت کا مطلب زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہنمائی اور دین خدا پر استقامت۔ تقویٰ اللہ کا ڈر، جو نیکی کا سب سے اہم سبب اور گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ عفاف، پاک دامنی کا مطلب ہے جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے دامن بچا کر رکھنا۔ غنی فقر کی ضد ہے، مراد غنائے نفس ہے، یعنی لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے بے نیاز رہنا۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع اور نہایت مفید دعا ہے۔ حدیث نمبر 72 حضرت ابو طریف عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم طائی سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری والا عمل اختیار کرے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 72 فوائد: اس میں تقویٰ کے التزام کی تاکید ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی معصیت پر قسم بھی کھا لی ہے تو قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور معصیت کا یا خلاف تقویٰ کام کا ارتکاب نہ کرے۔ حدیث نمبر 73 حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرو، اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو ترمذی نے کتاب الصلاۃ کے آخر میں روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فوائد: وداع تودیع الوداع کہنا سے ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس میں آپ نے لوگوں کو الوداع کیا تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حکام وقت کی اطاعت کی یقیناً تاکید ہے، لیکن وہ مشروط ہے، یعنی جب تک وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے، اسی طرح ان سے کفر سری کا اظہار نہ ہو۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہوگی تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ باب نمبر 7 یقین اور توکل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب مومنوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس چیز نے
ان کو ایمان و تسلیم میں ہی زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کا اتباع کیا اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور فرمایا، اللہ بلند و برتر نے اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا، جب تو اے پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اور توکل کے حکم کے بارے میں بکثرت آیات ہیں اور معلوم ہے۔ اور فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے پس وہ اس کو کافی ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلالت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان سے اس کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کی فضیلت میں کثرت سے آیات ہیں اور معلوم ہے۔ اب ملاحظہ فرمائے احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر بطور کشف و مشاہدہ کی امتیں پیش کی گئی، یعنی دکھلائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھا، میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا، یہ تیری امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پس لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے کہ یہ کون ہوں گے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ اس میں تجھ سے سبقت لے گیا۔ بخاری و مسلم۔ الرہیت را پر پیش کے ساتھ رہت کی تصغیر 10 سے کم افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ افق کے معنی کنارہ، رخ اور عکاشہ عین پر پیش اور کاف تشدید کے ساتھ یا بغیر تشدید کے، یعنی کاف مشدد اور غیر مشدد دونوں طرح جائز ہے، لیکن تشدید کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ فوائد:
اللہ پر اعتماد اور توکل کی ترغیب اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی فضیلت، مثلاً دعاؤں کے ساتھ دم کرنا، جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ اگرچہ جائز ہے، تاہم جو اللہ کے بھروسے پر ان سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نیز بدشگونی وغیرہ سے بھی بچتے ہیں، حدیث میں ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ امتوں کے یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا کشف کے ذریعے سے دکھائی گئے یا معراج کے موقع پر مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ اے اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ اور قیوم ہے، جس سے موت نہیں آئے گی اور تمام انس و جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ جو نقل ہوئے مسلم کے ہیں، بخاری نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فوائد۔ سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اللہ پر ہی اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کا اسوہ بھی یہی ہے۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ فوائد۔ توکل علی اللہ اور رقت قلب کی فضیلت، کہ یہ دونوں باتیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مومن کے دل میں رزق و معیشت کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے دل پرندوں کی طرح ہونے چاہیے، جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں، جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے، صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا۔ نیند کا غلبہ ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے۔ صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ پس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی بدو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا،
اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونت لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا، آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے بے اختیار کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پس جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے۔ پس مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پھر کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ اور صحیح ابی بکر اسماعیلی کی روایت میں اس طرح ہے، اس نے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا، تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ کفل کے معنی ہے واپس ہوا۔ اضاح، کانٹوں والا درخت۔ سمرہ، سین پر زبر اور میم پر پیش، سمرہ۔ کیکر کا درخت، یہ کانٹے دار درخت کی بڑی قسم ہے۔ اخترت السیف، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر سونتا، لہرایا۔ سلط، صاد کے زبر اور پیش کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے۔ معنی ہے مسلولاً، بمعنی مفعول، سونتی ہوئی۔ فوائد: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر اور اخلاق کریمانہ کے علاوہ آپ کے توکل علی اللہ کا بھی بیان ہے، نیز اس چیز کا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی چارہ سازی فرماتا ہے۔ یہ اعرابی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع 6 ہجری میں ہوا۔ گرمی کی شدت اور جوتوں کی فقدان کی وجہ سے اس غزوے میں صحابہ نے اپنے پیروں میں کپڑوں کی لہریں لپیٹ لی تھیں، اس لیے اس کا نام ہی لیروں ٹاکیوں والا جہاد پڑ گیا۔ بعض نے اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور بھی بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دن کے آغاز میں پرندے بھوکے نکلتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ پچکے ہوتے ہیں، اور دن کے آخر میں لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ فوائد: توکل کا مطلب ہے تمام اعتماد اسباب ظاہری پر ہی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ اصل اعتماد اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں کرتے۔ تاہم اسباب ظاہری کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ جیسے پرندے گھونسلوں کے اندر ہی نہیں بیٹھے رہتے بلکہ تلاش رزق میں باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ حدیث نمبر 80۔
حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو بھلائی کو پہنچ گیا۔ بخاری و مسلم۔ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنی خوابگاہ پر آنے لگے تو نماز کی وضو کی طرح وضو کر، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ اور اس دعا کا ذکر کیا جو ابھی گزری۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا، یعنی مذکورہ کلمات کے بعد سونے کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرنا۔ فوائد: رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا بہتر ہے، اسی طرح اس دعا کا پڑھ لینا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اسلام و ایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں امن و عافیت اور سلامتی کی التجا ہے۔